بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه على قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا سورہ فرقان کا ترجمہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے اور جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا پھر ہر ایک کو اپنے مقرر اندازے کے مطابق کر دیا۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں، اور وہ اپنے لیے کسی بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ حیات کا اور نہ ہی دوبارہ زندہ کیے جانے کا۔ اور کفار کہتے ہیں یہ قرآن ایک خود ساختہ چیز ہے جسے اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ ایسی باتیں کر کے یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں اور جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ چند افراد تھے مکہ میں جن کے بارے میں انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ یہ رسول اللہ کو سکھاتے ہیں اور یہ پڑھاتے ہیں اور یہ ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، اور بعد میں یہ آ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ بہت سارے بہانے تھے قرآن کو جھٹلانے کے، ان میں سے ایک بہانہ یہ تھا۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے اسے تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے، بے شک وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اور یہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا تاکہ اس کے ساتھ ہمیں خبردار کرے، یعنی فرشتہ آئے جو ہمیں نظر آئے اور وہ فرشتہ ہمیں پھر تبلیغ کرے تو ہم پھر مان جائیں، یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتا۔ اور ظالم لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے، یعنی جس کو تم نبی کہہ رہے ہو وہ نبی نہیں ہے بلکہ ایک جادو زدہ شخص ہے، کسی نے جادو کیا اس پر، اس لیے الٹی سیدھی باتیں کرتا۔ اے رسول دیکھیے
یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی باتیں بنا رہے ہیں، پس یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے راہ پانا ممکن ہی نہیں ہے۔ چونکہ راستہ دکھانا تھا آپ نے، آپ کو یہ کہہ رہے آپ پر جادو ہو گیا، اب انہیں راستہ کون دکھائے گا؟ جب آپ کو انہوں نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اب ان کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، بس استطاعت ہی اب ان میں نہیں ہے کہ یہ راستہ حاصل کر سکے۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کے لیے بڑے بڑے محل بنا دے۔ یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے پاس یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اگر وہ چاہتا تو جو یہ کہہ رہے اس سے زیادہ بہتر چیزیں آپ کو عطا کر دیتا، لیکن یہ اس کی مصلحت اور حکمت نہیں ہے، اس طرح اس نے آزمائش نہیں کرنی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا۔ یعنی یہ قرآن اس مرض کی جڑ بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن کو نہ ماننے والے، آپ پر بہتان تراشی کرنے والے، اصل میں انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے، مانتے نہیں۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ آخرت کوئی بڑی سخت چیز ہے، سخت مرحلہ ہے، اور ان کو ہوتا کہ یہ مرحلہ آنے والا ہے، تو پھر یہ بہت احتیاط سے بات کیا کرتے، پھر یہ ایسے جھگڑے نہ کرتے، ایسی ڈیمانڈ نہ کرتے، بلکہ اور زیادہ آپ کے قریب آتے جاننے کی کوشش کرتے کہ ہم اس عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے دلوں میں یقین نہیں ہے، لہٰذا اپنی مرضی کے خلاف جب باتیں سنتے ہیں تو آپ سے پھر لڑتے ہیں اور جھگڑے کرتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ جہنم دور سے انہیں دیکھے گی تو یہ لوگ غضب سے اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، یعنی جہنم کے اندر سے جو آوازیں آئیں گی خوفناک، وہ یہ دور سے سنیں گے، اور جب انہیں جگڑ کر، اگر آپ کو اتفاق ہوا ہوگا، آپ میں اتفاق ہوا ہوگا، اگر کسی بیابان میں سردیوں میں آگ جلائی جائے اور اس میں خشک چیزیں ڈالی جائیں، جب آگ بھڑکتی ہے تو اس کی ایک بڑی عجیب و غریب آواز ہوتی ہے، جس قدر آگ زیادہ ہو، زیادہ بھڑکے، اتنی زور کی اس کی آواز ہوتی ہے۔ اس سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کو آپ جہنم کی آگ کی آواز کس طرح کی ہوگی۔ اور جب انہیں جکڑ کر جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے، تو ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو، ایک موت تمہیں نجات نہیں دلا سکتی، تمہیں بہت ساری موتیں چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کیا یہ مصیبت بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا اہل تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے لیے جزا اور ٹھکانہ ہے، وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے موجود ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لازمی وعدہ آپ کے پروردگار کے ذمے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔